قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو صورت ہے مختصر، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العزت پورے قرآن کریم میں کچھ اور نازل نہ کرتا اور یہی ایک صورت نازل ہوتی تو بھی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، اور اس سے مراد تمام انسان ہیں، اس سے مراد کوئی خاص طبقے اور نسل کے انسان نہیں ہیں، بلکہ چاہے گورے ہوں یا کالے ہوں، کسی بھی ملک میں آباد ہوں اور کسی بھی زمانے کے رہنے والے ہوں، وہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہ ایک ایسا جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، الا یہ کہ خود اللہ ہی استثنا کرے۔ اور اللہ نے پھر آگے استثنا کر دیا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے کہ جن کی زندگی میں چار باتیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی درست ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا عمل اور ان کا ایکشن درست ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حق گوئی کے ساتھ گفتگو کریں، حق کے وہ پابند ہوں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ حق کے پابند ہوں گے اور حق کی آواز بلند کریں گے تو ہر حال میں آپ کے راستے میں مصائب آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ آئیڈیالوجی کو جو تعبیر کیا ہے الا الذین آمنوا، اور عمل کو تعبیر کیا ہے وعملوا الصالحات، حق کی آواز کو بلند کرنا وتواصوا بالحق، اور اس کے بعد پھر صبر کو اختیار کرنا وتواصوا بالصبر۔ جب یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو پھر وہ انسان کہ جو ان چار چیزوں کو اختیار کرے وہ خسارے سے بہت آسانی کے ساتھ باہر آ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں وہ بھی، ان کی ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ ہر صورت کی جو مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہ ایک اشارہ کرتی ہے ایک خاص چیز کی طرف۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ آتی ہے، پھر سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے، پھر سورۃ الماعون ہے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو اشارے کیے ہیں وہ دراصل ان چیزوں کی طرف ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں تو وہ جو چار چیزیں سورہ عصر میں ہیں ہم ان کو اختیار نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے سورہ ہمزہ میں اللہ رب العزت نے کیپٹلزم کی تردید کی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کیپٹل برا نہیں ہے، یعنی سرمایہ برا نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام برا ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس کے بلبوتے پر غریب تر ہوا چلا جاتا ہے اور امیر تر ہوا چلا جاتا ہے۔ جو دونوں کے درمیان گیپ ہے یہ بہت بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی بنیاد پر امیر لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں بھوکمری ہو رہی ہے، جہاں جہاں امراض پھیلائے جا رہے ہیں، ان سب کی بنیاد یہی کیپٹلزم ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ دراصل جنگوں کے اوپر موقوف ہے۔ وہ کھاتے ہی ہیں جب تک دنیا میں جنگ نہ ہو وہ بھوکے مر جائیں۔ امریکہ اس میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں کی 50% سے زیادہ اکانومی اس بات پر موقوف ہے کہ دنیا میں ہتھیار بکتے رہیں۔ ہتھیار جب بکیں گے جب جنگیں ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ زمانے سے جو ایک کنونشنل وارز ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن پراکسی وارز مستقل چل رہی ہیں۔ ایک گروپ ہے وہ دوسرے گروپ پر حملہ کرتا ہے، دوسرا گروپ تیسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ مختلف ملکوں کے اندر بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ انہی ہتھیاروں کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ بڑے ملک ان گروپس کو ہتھیار فراہم نہ کریں تو آخر ان لوگوں کے پاس ہتھیار آئے کہاں سے؟ تو یہ جو کنونشنل وار ہے اس کا زمانہ گزر گیا، اب پراکسی وار کا زمانہ چل رہا ہے، اور یہی ملک ہیں جو دراصل ان گروپس کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی اکانومی چلتی ہے۔ تو کیپٹلزم اس پوری دنیا کے اندر جنگوں کی ذمہ دار ہے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار یہ کیپٹلزم کا نظریہ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، درسی ساتھی ہیں، جو افریقہ کے ایک ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک کا نام ہے کانگو میں وہ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا فون آیا میرے پاس اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں پہچان گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ساری دنیا چھوڑ کر افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک کانگو میں وہ ایک مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کے جذبے کو سلام کیا کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو پھر بھی کیپٹل میں ہوں اس علاقے کی، یہاں سے دور ایک اور جگہ ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک اور درسی ساتھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ امریکہ سے ایک جہاز آتا ہے، یہاں وہ رکتا ہے کیپٹل میں، اور یہاں سے 3-4 لوگوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے کر آگے جاتے ہیں، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں وہ جہاز اترتا ہے، اور یہ جو جہاز آتا ہے یہ دراصل امریکہ سے دوائیں لے کر آتا ہے۔ وہاں انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس علاقے میں جہاں جانا مشکل ہے، وہاں جانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ امریکہ سے جہاز آئے، آپ اس میں ٹکٹ بک کرائیں،
3-4 اس کے اندر سیٹیں ہیں، تب جا کر آپ وہاں پہنچیں. اس کے علاوہ نہ بس چلتی ہے نہ ٹرین چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ گھوڑوں پر جا سکتے ہیں. ایسی جگہ پر امریکہ کو ایک ہاسپٹل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل اس علاقے میں جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں پہلے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہاں وائرس لا کر چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی دوائیں بنائی جاتی ہیں. وہ دوائیں ان انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کی جاتی ہیں کہ جن کو وائرس نے افیکٹ کیا ہے. جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ دوائیں پوری دنیا کی مارکیٹ میں جاتی ہیں. یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، یعنی جو دوائیں بناتی ہیں، دراصل یہ بھی کیپٹلزم کا حصہ ہے. تو دنیا کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، وہ اسی کیپٹلزم کے نظریے کے تحت پھیلائی جاتی ہیں کہ جس کے توسط سے یہ کمپنیاں اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی تمنا رکھتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ہلاکتیں ہیں، چاہے وہ جنگوں کے نتیجے میں ہوں، چاہے وہ بیماریوں کے نتیجے میں ہو، کیپٹلزم کہیں نہ کہیں اس کے اندر ذمہ دار ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے کیپٹلزم کی سخت تردید کی ہے اس صورت کے اندر، اور فرمایا کہ ویل کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے الذی جمع مالا وعددہ. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الفیل. سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے امپیریلزم کی تردید کی ہے. ابرہا کا پورا واقعہ دراصل سورہ فیل کی بنیاد ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ جو منصب کو، جو پاور کو، جو عہدے کو، جو حکومت کو معبود سمجھ لیتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پاور آ گئی تو پھر ہم ہی الہ ہیں، ہم ہی خدا ہیں، اور قوم کو، لوگوں کو ہماری ہی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، انہیں ہماری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، خواہ ایسے لوگ اس ملک میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں. یہ وہ امپیریلزم ہے کہ جس کی تردید اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں کی ہے. اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ قریش. سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے نیشنلزم کی تردید کی ہے. نیشن بری نہیں ہے، یعنی کسی چیز، کسی شخص کا کسی برادری سے وابستہ ہونا یا اس برادری سے منسلک ہونا برا نہیں ہے، لیکن برادری واد بری ہے، نیشنلزم برا ہے. اس نیشن کی بنیاد پر فخر کرنا برا ہے، اس کی نیشن کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر عصبیت بری ہے. آج دنیا کے اندر جو فساد ہے، قوموں کے اندر درمیان جو جنگیں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نیشنلزم ہے کہ ملکوں کے درمیان جنگ اس لیے ہے کہ ایک دوسری قوم سے وابستہ ایک ملک ہے اور دوسرا ملک دوسری قوم سے وابستہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو فسادات ہیں اس کی بہت بڑی بنیاد یہ نیشنلزم ہے. اس کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے، غالباً اس صورت کا تعلق مجھ سے بھی ہے اور آپ سے اور ہم جیسے بہت سارے لوگوں سے ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فیک ریلیجوسٹی، یعنی ایک نام نہاد مذہب پرستی کی اللہ رب العزت نے تردید کی ہے. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، یعنی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو. اور آگے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہم یراؤن ویمنعون الماعون، کہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ہماری جو مذہب پرستی ہے وہ دکھلاوے کے لیے ہے. ہمارے چہرے مہرے کے اوپر جو مذہب نظر آتا ہے وہ دکھلاوے کے لیے ہے. ایسے وہ تمام لوگ کہ جن کے داڑھی ہے، جن کے ٹوپی ہے، جن کے پجامے ٹخنے سے اوپر ہیں، کہ جو بظاہر مذہب پرست لگتے ہیں لیکن اخلاق سے عاری ہیں، اتفاق سے عاری ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان اس وقت تک چلے گی جب تک کہ اس قوم کے اندر، اس ملت کے اندر اختلاف رہے. وہ اتفاق کے خلاف ہیں. ایسے تمام لوگ دراصل اللہ رب العزت کی اس آیت کا مصداق ہیں کہ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو اس آیت سورت کے اندر اللہ نے اس بنیاد، اس یعنی فیک مذہب پرستی کی تردید فرمائی ہے. جب انسان ان 4 چیزوں سے بری ہو جائے، وہ کیپٹلزم سے الگ ہو، وہ امپیریلزم کو مسترد کر دے، وہ نیشنلزم کو مسترد کر دے، وہ اس نام نہاد مذہب پرستی کو مسترد کر دے، تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ الکوثر کے معنی الخیر الکثیر کے ہیں، اور الخیر الکثیر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اس کی تفسیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبوت بھی اس میں داخل ہے، قرآن بھی اس میں داخل ہے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تولیت بھی اس میں شامل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی آخرت میں حوض کوثر اور دنیا میں خانہ کعبہ کی تولیت. تو یہ جو اعلان ہے، یہ جو وعدہ ہے، صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت سے یہ وعدہ ہے کہ اگر ان صورتوں اور ان کے اندر چھپے ہوئے پیغام کے اوپر مسلمان عمل کر لیں تو پھر
کوثر اس کے نصیب میں آئے گی، خانہ کعبہ کی تولیت اس کے نصیب میں آئے گی. اور خانہ کعبہ دراصل مساجد میں ام المساجد ہے، وہ ام القرآ میں واقع ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان ان صورتوں کے پیغام پر عمل کریں اور ہمیں مختلف کالے قانونوں کے ذریعے اپنی مساجد سے دستبردار کر دیا جائے، خانقاہوں سے نکال دیا جائے، مدارس سے علیحدہ کر دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر مسلمان ان صورتوں کے پیغام پر عمل کر لیں تو پھر خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ تمام خانقاہیں، اس کے ساتھ تمام مساجد، تمام مدارس جس طریقے سے صدیوں سے ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس رہیں گے، کوئی طاقت، کوئی قوت مسلمانوں کو ان سے علیحدہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری بھی عائد کی ہے ہمارے اوپر، اور وہ ذمہ داری ہے کہ آگے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، ونحر، اور اونٹ کی قربانی کرو. یہاں 3 الفاظ ہیں، صلی لربک ونحر. پورے قرآن کریم میں یہی ایک جگہ ہے جہاں نماز کے ساتھ اونٹ کی قربانی کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، یا کسی اور عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، اونٹ کی قربانی کا تذکرہ ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. دراصل عیسائیوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ استعارہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ترقی کا وعدہ اسی صورت میں ہے، تمہارے لیے کوثر کا وعدہ اسی صورت میں ہے، اور یہ کوثر تمہیں ملنے کے بعد اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک تم عیسائیوں کے طور طریقوں کے خلاف رہو. اگر تم عیسائیوں کے طور طریقوں کو اختیار کر لو گے تو اس کوثر کو تمہیں دے کر چھین لیا جائے گا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ونحر، اونٹ کو ذبح کرنا. دراصل یہ یہودیت کے خلاف ایک استعارہ ہے، چونکہ ان کے یہاں اونٹ کی قربانی ان کے یہاں حرام ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اونٹ کی قربانی کرو. اس طریقے سے یہودیوں کے طریقوں کی خلاف ورزی کرو. اور بیچ میں ایک لفظ آیا ہے لربک، کہ عبادت ہو تو وہ خالص اللہ کے لیے، اور اس طریقے سے مشرکین کے طریقوں سے دور رہو. تو گویا کہ جب تک مسلمانوں تمہارا تشخص باقی نہیں رہے گا، تمہاری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں رہے گی، تمہارے طور طریقے یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین سے مختلف نہیں رہیں گے، اس وقت تک یہ کوثر تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی. اگر کبھی مل بھی گئی تو وہ تم سے چھین لی جائے گی. اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی قرآن و سنت کے ساتھ، اپنے اکابر کے طور طریقوں کے ساتھ، اپنے اسلاف کی زندگی کے ساتھ، اپنی خانقاہوں اور مساجد کے ساتھ فخر کرتے ہوئے زندگی گزاریں. تبھی اللہ رب العزت کا وعدہ سچ ہوگا. ہم جو اس دنیا کے اندر مصائب سے دوچار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی آئیڈیالوجی کہیں کھو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے جو چیز آتی ہے وہ اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر جو نظر آتا ہے، فلموں میں جو چیز چلتی ہیں، ہمیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے. آج مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھیے، ماشاء اللہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ اس گندگی سے نکل کر اس مبارک جگہ پر موجود ہیں. اس گندگی میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج بھی ملوث ہیں. اور وہ ملوث اسی لیے ہیں کہ ان کے یہاں یہودیوں کے طریقے بھی ہیں، عیسائیوں کے طریقے بھی ہیں، اور مشرکین کے بھی طریقے ہیں. اللہ نے آپ کو ان سے علیحدہ کر کے اس مبارک جگہ میں رکھا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور پھر آگے چل کر اللہ نے یہ وعدہ بھی کر دیا کہ ان صورتوں پہ جب عمل کرو گے اور اس کے پیغام، مضمر پیغام پر جب عمل کرو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے جا رہے ہیں. آج جو دعوت کا سلسلہ رک گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر کتنے عرب مسلمان آئے تھے، آج اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہیں؟ انہی صوفیاء کرام اور علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. چونکہ ان کی زندگی میں اسلام اپنی اصل صورت میں باقی تھا تو لوگ ان کو دیکھتے تھے تو اسلام کو پہچانتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے. آج وہ صورتحال نہیں رہی. آج لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو جو اسلام کی غلط سلط ترجمانی کرتے ہیں، اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، بظاہر ہم مسلمان نظر آتے ہیں. آج ہمیں دیکھ کر اسلام کو جج کیا جاتا ہے، ہمیں دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے سوسائٹی پر وہ امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ جو داخلی محاذ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس محاذ پر شدت کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر مثبت اور پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ پوری سوسائٹی جو ہمارے ارد گرد ہے وہ ہمیں دیکھ کر راہ راست پر آئے، ہمیں دیکھ کر وہ صراط مستقیم پر آئے.
ان کے درمیان دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وہ اگر راہ راست پر نہیں آتے تو ہماری ذمہ داری اور ہم سے سوال ہوگا. اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے ایک دن کہ یہ لوگ تمہارے درمیان تھے, تم ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے, آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے دین, آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے کلمے اور رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم ان تک نہیں پہنچی.